بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کے مضبوط اور مستحکم دلائل کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قائم ہے تو اسلام قائم ہے، اور عقیدہ ختم نبوت قائم نہیں تو اسلام بھی قائم نہیں۔ لہٰذا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ پہلے اور امن بعد میں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہلے اور ملک بعد میں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہلے اور ملکی آئین و قانون بعد میں ہے۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال مصور پاکستان، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایک اساسی مسئلہ ہے۔ لہٰذا منکرین ختم نبوت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کریں۔ کیا کسی چار دیواری کے اندر اور کسی گھر کے اندر آئین پاکستان کی من مانی تشریح کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا کسی گھر اور چار دیواری کے اندر آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اسی طرح آئین پاکستان اور قانون پاکستان کے خلاف چادر اور چار دیواری کے اندر اور گھر کے اندر کیا لوگوں کو قانون کے خلاف اکسایا جا سکتا ہے؟ نہیں اکسایا جا سکتا۔ جب آئین پاکستان کے خلاف چار دیواری کے اندر اور گھر کے اندر اکسایا نہیں جا سکتا، بغاوت پر ابھارا نہیں جا سکتا، تو پھر تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پر بھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار پر لوگوں کو ابھارے، چاہے وہ چار دیواری ہو اور چاہے وہ کوئی گھر ہو، چاہے وہ کوئی سکول اور ادارہ اور کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو یا ان کا نام نہاد عبادت خانہ ہو، اس کے اندر بیٹھ کے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ قرآن کی من مانی تشریح کریں، پیغمبر اسلام کی احادیث مبارکہ کی من مانی تشریح کریں اور اپنی جعلی اور جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے اہل اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا غلط استعمال کریں۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہر عقل مند بندہ جانتا ہے۔ جس طرح آئین پاکستان کی چار دیواری کے اندر اور کسی گھر کے اندر بیٹھ کر بھی جو ہے اس کے خلاف نہیں بھڑکایا جا سکتا، اسی طرح قانون ختم نبوت یہ قرآن و سنت کا ایک اٹل فیصلہ ہے، تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ لہٰذا اس کے خلاف بھی چاہے چار دیواری ہی کیوں نہ ہو، چاہے نجی تقریبات ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی گھر کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو، اعلانیہ طور پہ قانون بنا کے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی من مانی تشریحات قرآن و حدیث کی کرتے پھریں، ورنہ فتنہ پھیلے گا، انتشار بڑھے گا اور مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوگا۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ انتہائی متنازع ہے، انتہائی غلط ہے اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ سپریم کورٹ خود بھی اپنے خلاف چار دیواری کے اندر اور اسی طرح کسی گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے خلاف اپنی مخالفت بھی برداشت نہیں کرے گی۔ جب اپنی مخالفت چار دیواری اور گھر کے اندر سپریم کورٹ برداشت نہیں کرے گی تو پھر پیغمبر اسلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی ایسی سرگرمیوں کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے جن کو قرآن و سنت نے جائز نہیں رکھا۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور قادیانیوں کو بھی چاہیے ہوش کے ناخن لیں، مرزائیوں کو چاہیے اپنی عقل کا استعمال کریں۔ اگر آپ اس جھوٹے نبی اور جھوٹے پیغمبر کی نبوت کے دعوے دار ہیں تو پھر اپنی کتاب لے کر آئیں، اپنے نبی کی جو ہے وہ حدیث لے کے آئیں اور اپنا دین لے کر آئیں، اپنی تعلیمات لے کر آئیں۔ تعلیمات جو ہے اہل اسلام کے قرآن پاک کی استعمال کرتے ہیں، احادیث پیغمبر اسلام کی استعمال کرتے ہیں۔ تمہارے جھوٹے اور جعلی نبی کے پاس کیا کچھ بھی موجود نہیں؟ کوئی تعلیمات موجود نہیں، کوئی اس کے پاس ایسی چیز موجود نہیں جو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آپ اہل اسلام کا قرآن پاک استعمال کریں، پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ کا استعمال کریں، قرآن و سنت کی تمام تعلیمات کا استعمال کریں، پوری شریعت کا استعمال کریں، لیکن نبی آپ جو ہے وہ اپنا علیحدہ سے گھڑ کے لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا نبی آپ کے نزدیک وہ جھوٹا آدمی اگر نبی ہے تو پھر کتاب اپنی لے کر آئیں، وہی اپنا لے کر آئیں اور اس کی جو باتیں ہیں احادیث ہیں وہ اپنی لے کر آئیں۔
یہ کیا ڈاکہ زنی ہے، یہ کیا دوگلی پالیسی ہے، اور یہ کیا غلط طریقہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کا استعمال کریں، احادیث مبارکہ پیغمبر اسلام کی استعمال کریں اور نبی اپنا بنا کے کھڑا کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کے جھوٹے اور جعلی نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ اس کی کوئی احادیث ہیں، نہ اس کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ اس کے پاس کوئی نظام ہے، بلکہ بقول اس کے وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا، اور آج بھی انگریز کی گود میں ہی یہ پودا پل رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی نئی بات موجود نہیں۔ ہمارے قرآن کی، ہمارے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو چوری کر کے ایک نیا نبی گھڑ کے آپ کھڑا کر لیں اور اس کو نبی ماننا شروع کر دیں، اس جھوٹے کو پیغمبر ماننا شروع کر دیں۔ اہل اسلام اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اپنا تن من دھن جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن جعلی نبوت کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ قادیانی اور ان کا جھوٹا نبی یہ اتنے چلاک واقع ہوئے ہیں، ساری چیزیں مسلمانوں کی استعمال کرتے ہیں اور نبی اپنا لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، نبی اپنا بنا کے لے آتے ہیں، نبی اپنا کلیم کر دیتے ہیں جس کے پلے کچھ بھی نہیں، پلے نہیں ہے گاتے لا تے کر دی میلا میلا۔ اور ان ڈھیٹوں کے بارے میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ ڈھیٹ اور بے شرم تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، مگر سب پہ سبقت لے گئی بے حیائی آپ کی۔ اگر آپ اپنا پیغمبر لے کے آئیں تو جائیں اپنی کتاب بھی لے کے آئیں، جائیں اپنی حدیث بھی لے کے آئیں، جائیں اپنے باقی چیزیں بھی اپنی بنائیں۔ اہل اسلام کے شاعر کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ علیحدہ اگر آپ کا دین ہے تو آپ کو آپ کا دین مبارک ہو، اہل اسلام کو اپنا اسلام مبارک ہو، ہر چیز اپنی لے کے آئیں۔ قرآن جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا لایا ہوا استعمال کریں، اس کی اپنی تشریحات کریں، اس کی تفسیرات کرتے پھریں۔ تمہارے جھوٹے نبی کی وحی کہاں ہے؟ اس کی جا کے تشریح کرو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ ہمارے پیغمبر اسلام کی جو تعلیمات آپ نہیں مانتے، قرآن پاک میں تو ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قطعی ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اس بات کو بھی نہیں مانتے۔ قرآن پاک کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، قرآن پاک اس بات کو بھی نہیں مانتے۔ صحابہ اور اہل بیت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ قطعی عقیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں جنگ یمامہ اسی مسئلے پر لڑی گئی، ہزاروں صحابہ کرام نے قربانیاں دیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ صحابہ ہمارے صحابہ کا نام لیتے ہیں، ہمارے نبی کے اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اور ان کا جو اجماع جس بات پر ہو چکا ہے اس بات کو نہیں مانتے، نہ قرآن کی بات مانتے ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، نہ پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ کو مانتے ہیں، اس کی توضیحات لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، صحابہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے متفق علیہ اجماعی عقیدے کو نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نئے پیغمبر نہیں آ سکتا۔ صحابہ اس پر جنگ کر چکے ہیں، مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر چکے ہیں۔ اتنا قطعی عقیدہ، اتنا واضح عقیدہ، اتنا دو ٹوک عقیدہ، اس کے باوجود مرزائی یہ دو نمبری نہیں چلے گی، یہ اپنی دکان بنانا چاہتے ہیں، نام ہمارے پیغمبر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، نام ہمارے قرآن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، نام ہمارے پیغمبر کے صحابہ و اہل بیت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، دکانداری اپنی کرنا چاہتے ہیں، دکان اپنی چلانا چاہتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر جو ہے یہ مال و دولت جمع کرنے والا ایک ٹولہ ہے جس کے پاس ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ علیحدہ کوئی نبی رکھتے ہیں تو جائیں اپنا دین لے کر آئیں، جائیں اپنی کتاب لے کر آئیں، جائیں اپنے نبی کی حدیث لے کے آئیں، جائیں اپنے نبی کی تعلیمات لے کے آئیں، اور علیحدہ سے دین کا اعلان کر دیں۔ اور پاکستان میں آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، تو غیر مسلم اقلیت اپنے آپ کو مانے، تمہارے حقوق مل جائیں گے۔ اور اگر تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہو اور غیر مسلم اقلیت بھی اپنے آپ کو تسلیم نہ کرو، اور بیچ بیچ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کے بھی ٹھیکیدار بنے رہو، ہمارے پیارے نبی کی حدیث کی تشریحات لکھنے کے بھی ٹھیکیدار بنو، یہ دو نمبری نہیں چلے گی، یہ چوری اور سینہ زوری نہیں چلے گی۔ یہی وہ بات ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ بار بار
جج صاحبان اور حکمران یہ بات دہرا دیتے ہیں جی عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت کو ہم مانتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت قطعی چیز ہے، عقیدہ ختم نبوت پر کسی کا اختلاف نہیں، عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ دو ٹوک مسئلہ ہے، اس پر جو ہے کوئی سیاست نہ چمکائے، اس پر کوئی بات نہ کرے، یہ تو قطعی بات ہے۔ اصل بات یہ نہیں، عقیدہ ختم نبوت تو قطعی عقیدہ ہے، یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرزائیوں نے اپنا پیغمبر کلیم کیا ہے تو اپنی کتاب لے کر آئیں، اپنا جو ہے دعویٰ لے کر آئیں، اپنی دعوت لے کر آئیں، اپنا نظام لے کے آئیں، اپنی احادیث لے کے آئیں، اور اپنے جو ہے دیگر معاملات لے کے آئیں۔ جب ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں اور وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں، حکمران بھی مانتے ہیں کہ مسلمان نہیں، چیف جسٹس بھی مانتا ہے کہ مسلمان نہیں، سپریم کورٹ بھی مانتی ہے کہ مسلمان نہیں، اور مسلمانوں نے جو 100 سالہ جد و جہد کی ہے وہ بھی یہی سمجھانے کے لیے کی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان کے پردے میں ختم نبوت کے ڈاکو چھپے ہوئے ہیں، اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ بات کیا ہو رہی ہے، حکومت اسے کس طرح بیان کرتی ہے، بات کیا ہو رہی ہے، سپریم کورٹ اس کی کیا تشریحات کر رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے جب نبی ان کا ہے تو کتاب اپنی لائیں، جب نبی ان کا ہے اس کی حدیث اپنی لائیں، اپنا الگ دین بنائیں، اپنی تعلیمات الگ بنائیں، مسلمانوں سے الگ جو ہے اپنے معاملات کر لیں، اور اپنے جھوٹے نبی کو مانتے رہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں۔ ہمارے پیغمبر کے لائے ہوئے دین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا نام استعمال کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو جو ہے وہ ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے پیارے پیغمبر کی حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث میں تو واضح طور پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تو اس بات کو مانیں اور مرزا دجال اور کذاب کو لعنتی کہہ کے جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ ہم آج بھی ان کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، بشرطی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر آ جائیں۔ جھوٹے جھوٹے کہہ دیتے ہیں ہم عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں، تو جو علیحدہ پیغمبر مانے بیٹھا ہو، علیحدہ نبی مانے بیٹھا ہو، علیحدہ رسول کا دعوے دار ہو، وہ ختم نبوت کا کہاں سے قائل ہو گیا؟ وہ زبانی طور پہ تو یہ بات کر رہا ہے، حقیقت میں وہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اس لیے مرزائی جھوٹے ہیں، دو نمبری نہ کریں، علیحدہ سے اپنا دین بنائیں، جائیں جہنم میں جائیں، ہماری طرف سے جو مرضی کریں، جو مرضی راستہ اختیار کریں، انگریزوں کے چرنوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ لیکن انہوں نے اتنی سازش کی، اتنی مکاری اور جال سازی سے کام لیا کہ حکومت پاکستان کو بھی ان کا مقدمہ سمجھ میں نہیں آتا، اور سپریم کورٹ کو بھی ان کا مقدمہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جی ہم تو عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تو کوئی بھی اس فیصلے میں جھول موجود نہیں ہے۔ جھول یہ موجود ہے کہ آپ مسلمانوں کے قرآن کی تشریح کرنے کی ان کو اجازت دے رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ کی تشریح کرنے کی ان کو اجازت دے رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کی من مانی تشریح کرنے کی ان کو آپ اجازت دے رہے ہیں، چادر چار دیواری کے اندر چاہے دے رہے ہیں، چاہے جو ہے ان کے گھروں میں دے رہے ہیں، چاہے ان کے اداروں، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر دے رہے ہیں۔ تو جس طرح آئین پاکستان کی کسی کے ذاتی اداروں، گھروں، چار دیواری کے اندر تشریح کرنے کی اور من مانی تشریح کرنے کی اور بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح چاہے چادر چار دیواری ہو، چاہے کسی کے گھر کا معاملہ ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، اس میں بھی سر عام اس کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے اس طرح کی محافل منعقد نہیں کی جا سکتی، تفسیریں نہیں بانٹی جا سکتی، جو جعلی تفسیریں، جس طرح تفسیر صغیر ہے جس پر یہ سارا مبارک ثانی کیس چل رہا ہے۔ لہٰذا مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ ہے انتہائی متنازع ہے، انتہائی خطرناک ہے، اس کی حقیقت کو جانیں، پھر حکمران جو ہے اس کے ناخن لیں۔ حکمران سیدھی سی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں مولویوں کے کیا ہو گیا، پتہ نہیں علماء کو کیا ہو گیا، عقیدہ ختم نبوت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے لیے تو ہم بھی جانیں قربان کر دیں گے۔ بھائی آپ اصل بات کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد آگے بات کریں۔ علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء کوئی پاگل نہیں ہے کہ بلا وجہ احتجاج کریں، بلا وجہ آواز اٹھائیں۔ سارے مسلکوں کے علماء نے اور تمام علماء اسلام نے متفقہ طور پہ سپریم کورٹ کے اندر اپنا مقدمہ پیش کیا اور بتایا ہے کہ فیصلے میں یہ غلطیاں ہیں، اور سپریم کورٹ پتہ نہیں پھر اسی فیصلے پر کیوں کھڑی ہے، اور سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ فیصلہ واپس لے، اصل بات کو سمجھے۔ عقیدہ ختم نبوت پر تو ہمارا بھی ایمان ہے، تمہارا بھی ایمان ہے، حکمرانوں کا بھی ایمان ہے، سب مسلمانوں کا ایمان ہے، لیکن جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ جب غیر مسلم ہیں قادیانی اور مرزائی تو پھر انہیں جس طرح شاعر اسلام استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ مثلا یہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1974 میں ان کو کافر قرار دیا گیا، اور 1984 کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس کیا گیا، جس میں شاعر اسلام کو استعمال کرنے پر مرزائیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے کلمے کو کلمہ نہیں کہہ سکتے،
مسجد کے مینار نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کی طرح قربانی نہیں کر سکتے، دیگر جو مسلمانوں کی پہچان علامات ہیں، شعائر اسلام جن کو کہا جاتا ہے، ان کو استعمال نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں کا قرآن یہ تفسیر لکھنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی حدیث کی یہ منمانی تشریحات کیسے کر سکتے ہیں؟ چادر چار دیواری کے اندر بھی اس جرم کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سپریم کورٹ ہوش کے ناخن لے، اصل بات کو سمجھے۔ اگر واقعتاً عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ آپ مخلص ہیں تو پھر اصل بات کو سمجھیں جو علماء کہنا چاہ رہے ہیں، اور فتنے میں نہ پڑیں، چونکہ اصل تو عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کا وہ علاج ہے جو جنگ یمامہ کے اندر صحابہ کرام نے کیا، وہ اصل علاج ہے، وہ ہم نہیں کر سکے۔ اب وہ نہیں کر سکے تو ان کو مزید ڈھیل دیتے نہ چلے جائیں، کیونکہ یہ اسلام کی جڑوں کو کاٹنے پر تلے ہوئے ڈھیٹ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں گے، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے رہیں گے، قرآن پاک، اسلام، دین، پیغمبر اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے خاتم النبیین تسلیم نہیں کریں گے۔ ختم نبوت کی بات کریں گے، ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم بھی آخری نبی مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں زبانی کلامی، بعد میں ذلی، بروزی، اکسی، رنگین کی جو ہے وہ پچر لگا کے اپنے مرزا غلام انگریز قادیانی کے لیے راستہ سیدھا کر لیتے ہیں، تو یہ دو نمبری ہرگز نہیں چلے گی۔ سپریم کورٹ بھی اس بات کو سمجھے، حکومت پاکستان بھی اس بات کو سمجھے جو علماء اسلام سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تن، من، دھن اور جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔